بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ جو امت کے سامنے ابھی درپیش ہے، کل جو آنے والا ہے وہ عید میلاد النبی ہے۔ کافی اختلافات اس کے اندر کہ امت کا ایک اچھا خاصا طبقہ اس بات کی طرف چلا گیا 12 ربیع الاول یہ جشن عید میلاد النبی کا دن ہے اور اس کو باقاعدہ عبادت کے طور پہ مناتے بھی ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت اور دین جو آیا ہے یہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آیا ہے۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے وہ ملتا ہے۔ تو ہم 12 ربیع الاول کے دن کو دیکھیں، کیا یہ دن قرآن میں اور حدیث میں اور اللہ کی نبی کی سیرت میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریم، جن سے بڑھ کر کوئی شفیق نہیں، جنہوں نے امت کو ہر ایک چیز کا طریقہ سکھایا، چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل سکھایا، نماز جیسی چیز کو سکھایا، حج جیسی چیز کو کر کے دکھایا، زکوٰۃ جیسی چیز کو سکھایا۔ بڑے سے بڑا عمل ہے اور چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، چپل پہننے کی سنت بتائی، کپڑا پہننے کی سنت بتائی، اسی طرح ٹوپی پہننے کی سنت بتائی، چھوٹے سے چھوٹا عمل بتایا، بڑے سے بڑا عمل بھی بتایا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بتایا۔ تو اب ہم سوچیں کہ اللہ کی نبی کی ذات سے یہ بات امید کی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن جو اتنا بڑا عبادت کے طور پہ دن منایا جاتا ہے، اس کا طریقہ اللہ کے نبی نہیں بتاتے۔ اگر وہ شریعت میں کوئی حیثیت رکھتا، اسلام میں کوئی حیثیت رکھتا، تو اللہ کے نبی اس کا بھی طریقہ بتاتے کہ اس کو کس طرح منانا ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے۔ لیکن ہم پوری سیرت اٹھا کے دیکھیں، کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں، بلکہ اس کو عبادت کے طور پہ کرنا تو ایک گناہ کی چیز ہے۔ اس لیے جو ہے ہم اس تمام چیزوں سے بچیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس کے نقصانات کس نے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن شریعت میں جس کی حیثیت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، وہ نماز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک بھی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی تو جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس کو اس میں جانا ضروری ہے۔ تو فرض جیسی چیز چھوٹ رہی ہے یہ بدعت کے اس میں، کہ آدمی اس کے اندر جشن منانے میں، جلوس نکالنے میں اتنا مگن ہے کہ فرض جیسی چیز کو وہ چھوڑ دے رہا ہے۔ تو ہم خود عقل کے سے سوچیں، اپنے دماغ سے سوچیں کہ کیا صحیح ہے کہ جو چیز حدیث سے، قرآن سے، اتباع سنت سے ثابت ہے، شریعت سے ثابت ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، جس چیز کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نماز جیسی متبرک چیزیں چھوٹ رہی ہے۔ ہاں، اس لیے جو ہے اچھا، دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دن بہت ساری عبادتیں منقول کر دی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ بھائی روزہ رکھے، درود شریف پڑھے۔ تو ایک بات اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس مہینے میں کوئی خاص عبادت بھی منقول نہیں ہے۔ ہاں، ریگولر جو ہر مہینے میں اسے چلتی ہے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو اللہ کے نبی سے روزہ رکھنا ثابت ہے، وہ سنت ہوگی۔ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے، وہ سنت ہے۔ اور باقی جیسے دوسرے مہینے کے اندر اعمال ہے، ہوتے ہیں، جیسے نماز ہے، قرآن ہے، ہوتے ہیں، انہی اعمال کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ ہاں، اس لیے جو ہے ہم تمام خرافات سے بچیں، اور اگر ہمارے گھرانے میں یا اطراف میں کوئی ایسا موجود ہے جو اس میں حصہ لیتا ہو تو اس کو بھی اس بات کی تلقین کریں، اس کو بھی پیار محبت سے سمجھائے، کیونکہ ہمارے سمجھانے سے اگر وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے تو ہمارے لیے بھی ایک نیکی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پوری امت کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت سے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔